اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ گائے کے واقعہ کے بعد اور جو انہوں نے اس سے پہلے کہ دریا سے پار اور فرعون اس میں غرق ہوا سمیت لشکر، پھر جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ سب نشانیاں دیکھنے کے بعد اور اس گائے کے واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ یہود کے دل سخت ہو گئے، ایسے سخت ہو گئے کہ پتھروں جیسے۔ فرمایا کہ پتھر تو بعد وہ ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، بعد وہ پتھر ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے نہریں نکلتی ہیں، بعد وہ پتھر ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود کے دل نشانیاں دے کر بجائے ایمان لانے کے اس سے زیادہ سخت ہو گیا، زیادہ سخت ہو گئے ان لوگوں کے دل ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا قَالُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا مسلمانوں تم ان سے کیا توقع رکھتے ہو، یہود سے، جب کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے بڑے معجزات دیکھ کر اور انبیاء کے بھی دیکھ کر وہ نافرمانیاں ہی کرتے رہے، ان کی نہیں مانتے رہے، تو ان سے تمہیں کیا توقع ہے، جب کہ ایک فریق ان میں سے سنتے بھی ہیں اللہ کا کلام پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں، یحرفونہ پہچانتے بھی ہیں اس کو، پھر اس کی تحریف کر دیتے ہیں، جس میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ خوشخبریاں آتی یہ بدل ڈالتے تھے۔ جس کتاب میں تورات کو بھی انہوں نے بدل ڈالا، پھر عیسائیوں نے انجیل کو بدل لیا، اور یہود کا تو کام ہی یہی تھا کہ یہ تحریف ہی کرتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عقلوہ وہم یعلمون، ان کو عقل بھی تھا اور وہ جانتے بھی ہیں کہ آخر الزماں پیغمبر نے آنا ہے، تو ہمیں انبیاء نے بھی خوشخبریاں دی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں کہ آخر الزماں پیغمبر آئیں گے، تم ان کی ماننا، لیکن یہود ان کا انکار ہی کرتے رہے۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ۔ اور جب اکیلے ہوتے ہیں اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں بعض ان کی إِلَىٰ بَعْضٍ طرف بعض کی، قالوا کہتے ہیں تحدثونہم، کیا تم ان کو کہہ دیتے ہو بما فتح اللہ، ساتھ جو کھول دیا اللہ نے تم پر، تاکہ تم جھگڑا کرو سازش کی نزدیک اپنے رب کی، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے۔ یہ بھی انہی کے بارے میں ہے۔ پھر فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بے شک کیا نہیں وہ جانتے، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں، نہیں وہ جانتے کتاب کو، یہود میں سے بعض لوگ ان پڑھ بھی ہیں، وہ نہیں جانتے کتاب مگر اپنی ہی خواہش، اور نہیں وہ مگر گمان کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے۔ یہود کے جو علماء تھے وہ کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے کہ یہ اللہ کے نزدیک سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، ان کے لیے وائل دوزخ ہے، جس دوزخ کے سے طبقے سے دوسرے دوزخ جو ہیں وہ پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بچا، تو ایسے دوزخ میں یہ لوگ ڈالے جائیں گے۔ تو
تو یہ بھی یہود کے بارے میں آیتیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ وعدہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ، نہ تم عبادت کرنا مگر اللہ کی، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا اور تمام مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے لا تعبدون الا اللہ، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہود سے وعدہ لیا اور اللہ نے تمام لوگوں سے، تمام مخلوق سے اللہ نے وعدہ لیا کہ تم کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے، ہر عبادت میرے لیے ہے، مالی عبادت، بدنی عبادت، ہر قسم کی عبادت، روزے رکھنے کی عبادت، یہ بدنی عبادت میں ہے نا، روزے رکھنا، نمازیں پڑھنی اور نوافل پڑھنے، تسبیحات کرنی، یہ تمام بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے اور مالی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، جو صدقہ، زکوٰۃ، خیرات دیتے ہیں، یہ سب عبادتیں صرف اللہ کے لیے۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی یہود کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ یہ اللہ نے وعدہ لیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر والدین میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر دوسری دفعہ عرض کی اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر تیسری دفعہ فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے۔ تو اس لیے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، اتنی فرما برداری کرنی چاہیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ جب تیری زندگی میں تیرے ماں یا باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت ان کی تابع داری کرو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میری ماں زندہ ہوتی تو وہ مجھے پکارتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میں نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا۔ تو اتنا والدین کے حق ہیں۔ اللہ نے فرمایا جہاں اللہ نے اپنی احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو، وہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت کے بعد والدین کا بھی احسان سمجھو، انہوں نے تم کو پالا، انہوں نے تمہارے بہت ناز اٹھائے۔ تو جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتے ہیں، کتنا ان کا کہا مانتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جب کہ ماں باپ کا بہت احترام، ان کا عزت، ان کا سہارا بننے کی کوشش کریں تو اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے پہلے اللہ نے فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جو قرآن پاک میں آئے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو پھر فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے اگر وہ تمہیں شرک کے بارے میں کہیں جو تمہیں پتہ نہیں ہے تو اس میں ان کی تابع داری نہیں کرنی، اس میں ان کا کہنا نہیں ماننا، والدین کے کہنے پر شرک نہیں کرنا، تو اور شرک بھی نہیں کرنا اور ان کا ساتھ پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ اگر وہ تمہیں شرک کے بارے میں حکم دیتے ہیں پھر بھی ان کو برا بھلا بھی نہیں کہنا اور ان کو الگ تھلگ بھی نہیں کرنا کہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ان کے کہنے پر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، لیکن ان کو ساتھ بھی اسی طرح رکھنا ہے، ان کی تابع داری اور کاموں میں اسی طرح کرنا ہے لیکن شرک نہیں کرنا۔ پھر فرمایا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، قریبیوں سے، رشتہ داروں سے، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں سے، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں سے، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا،
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہنا لوگوں کے لیے اچھی بات، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو جب بھی کہیں اچھی بات کہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایک مقام میں کہ جو کوئی کسی کا تعاون کرے گا نیکی کے کاموں پر، اس میں بھی اس کا حصہ ہوگا، اور جو کوئی برے کاموں میں کسی کا تعاون کرے گا اس میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے کسی کو نیکی کی طرف بلائیں، نیکی کی دعوت دیں، اچھی بات کریں، تو بری سے رکیں۔ جتنا ہو سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بھائی کو کھندہ پیشانی سے ہی ملیں، تو لڑائیوں جھگڑوں سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ میں نے ان سے یہ بھی وعدہ لیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ نماز پہلے نبیوں کی امتوں پر بھی فرض کی گئی، اسی طرح ہم پر بھی فرض کی گئی ہیں۔ نماز کے بغیر، نماز جو ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عین بالصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز کو وقت پر ادا کرنا، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یہ مومن کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ اور کفر اور مسلم کے درمیان فرق بھی یہی ہے، جب کہ اذان ہوتی ہے مسلمان مسجدوں کی طرف چل پڑتے ہیں، عورتیں مصلوں کی طرف چل پڑتی ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے، وہی کان لگا کر سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بلا رہے ہیں کہ نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ تو مومن نماز کو بھی قائم کریں اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان باتوں سے بھی یہود پھر گئے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر وہ ان باتوں سے بھی پھر گئے مگر تھوڑے تو میں ہائی علیحدگی کرنے والے، اراد کرنے والے۔ یہ یہود کی عادتیں تھیں، معجزات مانگ بھی لیتے، جب ان کو دیے جاتے تو پھر ان سے روگردانی کرتے، منہ پھیر لیتے۔ یہ سب آیتیں انہی کے بارے میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے جبریل امین کے ساتھ دوستی کی، یہ کہ جبریل امین کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور میکائیل کو اپنا دوست مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ لمبی ہو جاتی ہے، اگر ہم ہر آیت کا کریں تو پھر انشاءاللہ دوسرے میں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب آیتیں یہ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ان کی جو ان کے وصف تھے وہ بیان ہوئے ہیں کہ ان کی عادتیں ہیں روگردانی کرنا۔ پھر آگے ذکر آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، اور تابع داری کرتے ہیں جو پڑھا شیطانوں نے اوپر بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ، وہ سکھاتے ہیں لوگوں کو، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ سکھاتے ہیں لوگوں کو جادو۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت، جو نازل ہوا اوپر دو فرشتوں کے بابل میں، ہاروت اور ماروت۔ ہاروت و ماروت سے جو جادوگر جادو سیکھتے ہیں، جب وہ سیکھنے جاتے ہیں تو ہاروت اور ماروت کہتے ہیں کہو کہ ہم بے ایمان ہو گئے۔ جادوگر جب یہ سیکھنے جاتے ہیں تو ان سے ضرور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے سیکھنے آئے ہیں تو آپ کہیں کہ ہم سے ایمان کیا۔ تو وہ جو سیکھنے جاتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے میں بے ایمان ہوا تو اس کا ایمان اس سے خارج ہو کر آسمان کی طرف گھوڑے کی شکل میں چڑھ جاتا ہے۔
یہ ہے جادو سیکھنے والے کا حال کہ جب وہ سیکھنے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ کہہ کہ میں بے ایمان ہوا، تو جب وہ کہتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، 3 دفعہ جب کہتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے اس سے نکل کر۔ تو اندازہ کریں کہ جب لوگ ان جادوگروں کے پاس پھر جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، دم کروانے کے لیے، یا کہ جنتر منتر کروانے کے لیے، یا کہ پھر جو ایسے کاموں کے لیے جاتے ہیں وہ انہی کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے کسی دشمن کے لیے کوئی توید کروانا ہے، ان کا کام نہ بنے، ان کی بربادی ہو، ان کا کام نہ چلے۔ یہ سب جادو کی شاخیں ہیں۔ تو جب جادوگروں کا یہ حال ہے کہ جب وہ سیکھنے جاتے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ ہم بے ایمان ہو گئے، تو ان کا ایمان آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے۔ تو جو ان کے پاس جاتے ہیں اس نیت سے جب گھر سے نکلتے ہیں ہم نے فلاں کے لیے بندش کروانی ہے، یا ہم نے فلاں کے کاروبار، ان کا کاروبار بہت چل رہا ہے، ہم نے کسی کے پاس جانا ہے، اس کا کام جو ہے وہ اتنا نہ چلے، تو یہ سب جادو کی شاخیں ہیں۔ کسی کے نقصان کے لیے گھر سے قدم اٹھانا جادوگروں کے پاس جانا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ ایسے کام نہیں کرتے۔ مومن تو پوری دنیا کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وہ کسی کے لیے برا نہیں چاہتے۔ وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتے، مومن جو ہیں وہ ایسے ہی کام نہیں کر سکتے۔ جب وہ کریں گے تو وہ یہی کریں گے، اگر وہ کریں گے تو کسی کو دم کیا صرف شفا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شفا ہے، مومنوں کے لیے قرآن شفا ہے۔ تو صرف دم اس نیت سے کرانا چاہیے کہ مجھے شفا ہو جائے، نہ کہ اس نیت سے کہ کسی کا جو بھی اس کے علاوہ نیت کی جائے گی، کسی کے کاموں میں، کسی کے رشتے روکنے کے لیے، یا کسی کے رزق کی بندش کے لیے، کسی بھی جو اس کے علاوہ کام ہے، یہ سب جادوگروں کی شاخیں، جادو کے کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ صرف دم صرف یہ کرنا چاہیے جیسے کہ سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رات کو جب بستر پر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 صورتیں معوذاتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا وہاں تک آپ پھیرتے اور ساتھ ساتھ یہ پڑھتے جاتے۔ جب کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رات کو سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اپنے بستر پر جا کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی 10 آیات بھی پڑھتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کل بھی پڑھتے تھے، تو معوذاتین صورتیں جو ہیں وہ پڑھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں شفا ہے، اور جس گھر میں یہ 10 آیات پڑھی جائیں سورہ بقرہ کی، اس گھر میں 1 دن پڑھی جائیں 3 دن تک شیطان نہیں آتا اور اس گھر میں جادو نہیں چلتا۔ تو ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی کسی کا بتایا ہوا یہ وظیفہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس گھر میں یہ پڑھی جائیں 10 آیات، اس گھر میں شیطان نہیں آتا اور اس گھر میں جادو نہیں چلتا۔ تو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہی ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ کریں اور خود کو دم کریں، اور کسی کو اگر دم کرنا چاہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ کوئی بھی کسی قسم کی بھی بیماری ہو 7 دفعہ پڑھنے سے آرام آ جاتا ہے۔ شدید درد ہو رہی ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، اسی وقت رک جاتی ہے درد۔ تو صرف یقین ہونا چاہیے۔
یقین کی اور ایمان کی بات ہے۔ تو جو لوگ اس کے علاوہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں کسی کا نقصان کروانے کے لیے، میاں بیوی کا آپس میں لڑائی کروانے کے لیے، یا ماں بیٹے کے درمیان کسی بھی ایسے جو کام ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو ان کی لڑائی کروانی ہے یا نہیں کروانی، ان کا نقصان کرنا ہے یا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے کسی کا نقصان کرے یا کسی کو فائدہ دے۔ جادوگر کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ کا حکم نہ ہو، لیکن جب وہ نیت کر کے جاتا ہے یا جاتی ہے اپنے گھر سے کہ میں اپنے پیر کے پاس جاتی ہوں اس کا نقصان کروانے کے لیے، لیکن نقصان وہ نہیں کرا سکتی، نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے ایمان جو ہے وہ تو کامل نہ رہا۔ تو اگر کسی میں ایسی کوئی خصلت ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنے سیدھے راستے پر آنا چاہیے، جو ہم بار بار نماز میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھانا، اس راستے پر آنا چاہیے۔ تو ایسی خصلتوں سے بچنا چاہیے، نفع نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم گھر سے جائیں گے دل میں یہ نیت کر کے تو اندازہ کر لیں کہ جب ان کا ایمان نہیں ہے تو شرک جو کرانے جائے گا اس کا ایمان کیسے رہے گا، اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لے گا نا جب اس کے پاس جائے گا، تو یہ اللہ کے ساتھ بڑا شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ نفع نقصان میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے والے پر اور جادو کروانے والے پر لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر لعنت بھیجی ہے، نفع نقصان پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے بعد آ جاؤ، ان سے رک جاؤ، یہ جادوگری کی جو باتیں ہیں ان سے بچتے رہو، قرآن کو پڑھو، شفا کے لیے پڑھو، ہدایت کے لیے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس میں شفا ہے، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، مومنین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جادوگریوں سے بچائے، جادوگروں کا نام لینے سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی کاہن کو اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، صرف ہاتھ دکھانے سے، آگے جو اس نے بتانا ہے اس کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف جا کر یہ کہے کہ میرا ہاتھ دیکھیں میری قسمت کیسی ہے، تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔